شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. فالذین ہاجروا، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرتیں کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي،
اور اظہار ثانیوں سے دوچار کیے گئے میرے رستے میں، وقاتلوا وہ لڑے، وقتلوا قتل کر دیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی غلطیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ اور انہیں داخل ضرور کر دیں گے، جنات تجری من تحتها الانہار ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ یہ ان کا اجر اور ثواب ہے اللہ کے پاس، واللہ عنده حسن الثواب اور اللہ کے پاس بہت ہی اچھا اجر اور ثواب ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ رب العزت صحیح معنوں میں صحابہ کرام کو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے پارے کی آیت کریمہ ہے سورۃ آل عمران، ختم ہو رہی ہے۔ اللہ خالق و مالک کی کائنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ صحابہ کرام انتہائی غیر معمولی شخصیات تھے۔ چشم فلک نے آج تک ایسی ہستیاں نہیں دیکھی۔ زمین ترس گئی کہ کہیں میرے اوپر ایسے لوگوں کا بسیرا ہو جیسا زمین پہ بسیرا صحابہ کرام نے کیا۔ آسمان تھک چکا ہے، کہیں میرے سائبان کے نیچے ایسے لوگ آئیں جیسے صحابہ کرام لوگ تھے۔ آج تک مائیں ایسے پیدا نہ کر سکیں، آج تک چشم فلک نے ایسے لوگ نہیں دیکھے، زمین نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جیسے لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کی قسم اتنے عظیم لوگ، آسمانوں والا رب اعتراف کر رہا ہے، آسمانوں سے رب کو اعتراف کرنا پڑا۔ اللہ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ هَاجَرُوا کون تھے صحابہ جنہیں گھروں سے نکال دیا گیا، اخرجوا من دیارہم ہجرتیں کی، گھر چھوڑے، گھروں سے نکال دیے گئے، جائیدادیں سلب کر لی گئی، اولادیں چھین لی گئی، جو کچھ زندگی کی جمع پونجی تھی وہ بھی ان سے سلب کر لی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي میں رب آسمانوں سے گواہی دے رہا ہوں، انہوں نے جتنی اذیتیں گوارا کی ہیں، جتنے دکھ سہے ہیں، جتنی پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، جتنے مصائب و آلام سے دوچار ہوئے ہیں، میں رب آسمان سے قرآن اتار کے گواہی دے رہا ہوں۔ رب کہتے ہیں یہ سارے ستائے گئے تو صرف میری وجہ سے ستائے گئے۔ کچھ لوگوں کو ان کے کردار کی وجہ سے دکھ اٹھانا پڑتے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کے فراڈ کی وجہ سے، ان کے دھوکے باریاں نوسر باریوں کی وجہ سے دکھ اور پریشانیاں سہنا پڑتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کی کمائی ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اس کے مصداق کو ٹھہرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زمین پر اللہ کی نافرمانیاں اس قدر زیادہ کی ہوتی ہیں۔ لیکن صحابہ کی عظمتوں پہ قربان جاؤں، رب کہتا ہے انہوں نے اپنی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں سہی، انہوں نے جتنے دکھ سہے ہیں، جتنی پریشانیاں گوارا کی ہیں، جتنے مصائب و آلام سے دوچار ہوئے ہیں، میں رب آسمانوں سے قرآن اتار کر تمہیں بتلا رہا ہوں
کہ میرے نبی کے ساتھیوں نے ساری پریشانیاں صرف میری وجہ سے تھی. اوذوا فی سبیلی، میرے رستے میں اظہار آسانیاں دیے گئے. وقاتلوا، اور لڑے. وقتلوا، اور شہید کر دیے گئے. اپنے خونوں کا آخری قطرہ تک بہا دیا. اللہ کہتے ہیں لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. لوگوں سن لو، تمہیں میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. میں رب کسی کو حق نہیں دیتا کہ میرے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں تم ان کے تنقید، انہیں نشانہ بناؤ، ان کی عزت آبرو کے خلاف کوئی بات کرو. میں رب العالمین تمہیں کبھی ایسا نہیں کرنے دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ. میں آسمانوں سے گواہی دے رہا ہوں، اعلان کر رہا ہوں، قرآن بنا کے اتار دیا ہے. میں نے ان کی زندگی کی ساری غلطیوں پہ معافی کا قدم پھیر دیا ہے. جن کو رب کہے میں نے معاف کر دیا. اگر آج کوئی کالی زبان والا، کالے لباس والا، کالے مذہب والا، گندی سوچ والا، گندے عقیدے والا، گندی دعوت و فکر والا اگر آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بات کرے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی بات کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا. اور جس کا قرآن پر ایمان ہے، جس کا قرآن پر یقین ہے، جس کا قرآن پہ یقین ہے، جس کو قرآن پہ مکمل اعتماد ہے کہ یہ کلام الہی ہے، رب کا کلام ہے، وہ رب کے کلام کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کی بات کی طرف توجہ کرے گا. اگر توجہ کرے، اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. کون تھے صحابہ؟ کبھی ہم نے سوچا؟ رسول ہاشمی، محمد عربی، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الکل، ختم الرسل، ہادی السبل، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرش والے رب کو محبوب سے بڑھ کر بھی کسی سے پیار ہوگا؟ جس کا چہرہ پر انوار اگر آسمانوں کی طرف اٹھتا، رب کی بنا تبدیل کر دیتا. جس کی زبان کا تذکرہ ہے، رب قرآن بنا کے نازل کر دیا. جس کی زلفوں کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے چہرے پر انوار کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے سینے کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے ہاتھوں کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے مکہ کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے مدینہ کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کی بیویوں کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کی اولاد کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے ساتھیوں کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے صبر کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کی میلاد کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. جس کے معاشرے کا تذکرہ ہو، رب قرآن بنا دے. اللہ کی قسم اس محبوب سے بڑھ کر کائنات کے رب کو کسی سے پیار نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا منہج ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں رب کے قرآن نے دیا ہے، محمد کریم کی حدیث میں. خدا سے تو کم ہے، دو عالم سے آگا ہمارے محمد. اللہ کے بعد دنیا کے اندر کوئی اونچی عظمتوں والا ہے تو وہ کون ہے؟ سارے بولے ذرا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو مشن دے کے کس نے بھیجا ہے؟ ذمہ داری کس نے سونپی؟ اللہ نے ذمہ داری سونپی. دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین مکہ کے بڑے بڑے چودھریوں کو، بڑے بڑے وڈیرے اور بڑے بڑے مالدار، مضبوط، تنامند، توانات، طاقتور، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی رسول آیا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. نابینا صحابی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لالچ کیا ہے؟ تما یہ ہے یہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام مضبوط ہوگا. فکر کیا ہے؟ فکر یہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے، سوال کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا کچھ ناگوار سا گزرا. آپ کی پیشانی پہ بل پڑے. گجرانوالہ کے دوستو، آج صحابہ کی عظمت کو سمجھ لو کہ رسول اللہ کے صحابہ سے آسمان والے اب تو پیار کتنا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی پیشانی پہ شکلیں پڑی، ماتھے پہ سلوٹیں پڑ گئی، تھوڑا سا ناگواری کا اظہار کیا. اسی وقت آسمانوں سے جبریل آ گئے. اسی وقت دیر نہیں ہوئی، اسی وقت آسمان سے جبریل اللہ کا پیغام لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اے میرے محبوب، آپ نے اپنی پیشانی پہ بال ڈالے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم کو دے کر. آسمانوں پہ میں رب کائنات کو یہ عمل یہ سلسلہ رب کو گوارا نہیں. آسمانوں پہ مجھے گوارا نہیں ہے. آپ نے ایسے کیوں کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے رب کو یہ گوارا نہیں. میرا بندہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا آپ کے پاس آیا، آپ کی پیشانی پہ پڑتے ہوئے بل میں رب کائنات کو گوارا نہیں ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیاتوں پہ یہ نام نازل فرمائی. جائیے پڑھیے مفسرین کو، حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، علامہ قرطبی کی جامع الاحکام کو پڑھیے، امام سیوطی کی الدر المنصور کو پڑھیے. دیگر مفسرین نے پھر اردو کے جتنے مفسر قرآن ہیں، کوئی بریلوی مفسر ہے تب بھی، کوئی اہل حدیث مفسر ہے تب بھی، کوئی دیوبندی مفسر ہے تب بھی، سب مفسرین نے لکھا ہے آسمانوں سے یہ آیات عبداللہ ابن ام مکتوم کے لیے رب نے نازل فرمائی. اور پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ میں نے علامہ قرطبی کو پڑھا. علامہ قرطبی نے لکھا ہے جب عبداللہ ابن ام مکتوم آیا کرتے تھے اس کے بعد ساری زندگی اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی یا ایھا المزمل والی کمری اتار دیتے، نیچے بچھا کے آگے بڑھتے. عبداللہ ابن ام مکتوم کو رسول اللہ اپنے گلے سے لگاتے، معانقہ کرتے، پھر یا ایھا المزمل والی کمری کے اوپر بٹھاتے. صحابہ کرام کہتے اللہ کے رسول آپ عبداللہ ابن ام مکتوم کا اتنا اکرام کیوں کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی اعطانی فیہ ربی. لوگوں، یہ وہ نابینا شخص ہے جس شخص کی وجہ سے رب کائنات نے آسمانوں سے محمد کریم کو بھی ڈانٹ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. رب اپنے رسول کی طرف سے تھوڑی سی سلوٹ پڑھنا گوارا نہ کرے. آج اگر کوئی گالیاں دے تو رب کیسے گوارا کرے؟ زمین کیوں نہیں پھٹتی؟ آسمان کی چمڑی کیوں نہیں اترتی؟ آج زمین کے سینے پہ رسول اللہ کے صحابہ کو برا کہا جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے بارے میں زبانیں دان کھولی جائے، رب کے نبی کے صحابہ پہ تنقید کی جائے، اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے. اللہ کی قسم رب ہمیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کتنے ہیں، تم گوارا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو میرے رسول کے صحابہ کی تنقید کو. رات دسکا میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے غلط قسم کی گندی پوسٹ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کی گئی، اور الحمدللہ وہاں بھرپور طریقے سے اہل حدیث علماء کرام، اہل حدیث نوجوان ساتھیوں نے مل کے اس وکیل اور اس ایڈوکیٹ کا رستہ بند کیا اور اس کے اوپر پرچہ کروایا.
ایسے لوگوں کے رستے اگر بند نہ کیے، ایک وقت آئے گا ہمیں سر اٹھانے مشکل ہو جائیں گے۔ آج اگر ہم صحابہ کی عزت کے لیے نہ نکلے، یاد رکھیں جب صحابہ کی عزت نہ ہوگی تو پھر ہماری عزت نہیں۔ کیا کرنا اس عزت کو جہاں رسول اللہ کے صحابہ کی عزت نہ ہو؟ آسمانوں سے رب ان کی کتنی عزت کرتا ہے۔ آبا صاحب اللہ انجا الاعمى، فرمایا یہ وہ عظیم ہستی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جان دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام وہ عظیم ہستی، اور زمین پہ اپنے رب سے جو کچھ کہہ دیتے آسمانوں پہ رب اسی طرح مان لیتا۔ صحیح البخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے کا گورنر بنایا، اور یہ کوفہ والوں کی تاریخ ہے، تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ کوفہ کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے ہر حال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقید کی ہے، صحابہ پہ الزام تراشی کی ہے، صحابہ کی عزت کو آبرو کو تار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا۔ کوفہ والوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی، الزام تراشیاں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی رسول کو بھیجا، آپ جائیں جا کے پتہ کریں۔ وہ صحابی آئے مسجدوں کے اندر جا کے انہوں نے پوچھا سعد بن ابی وقاص کیسے؟ ایک مسجد بنو عبس قبیلے کی، اس مسجد کے اندر ایک اسامہ بن قتادہ نامی آدمی کھڑا ہوا، کہنے لگا اگر آپ نے واقعی ہم سے کچھ پوچھنا ہے تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ کہا بتاؤ؟ کہنے لگا ان سعد لا یسیر بالسریہ، سعد جہاد کا منکر ہے، جہاد نہیں کرتا۔ یہ کون سعد ہے جنہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے کہا تھا احد کے میدان میں دشمن کے اس قدر جاگو جمد ہو کے دشمن کی صفوں کو تہو بالا کر رہے ہیں، تیس نیس کر رہے ہیں، اور اپنے نشانے کے اوپر نشانہ لگا رہے ہیں۔ محبوب فرماتے ہیں ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، سعد تو تیر پھینکتا جا، تیرے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں، سعد تو تیر پھینک۔ اللہ کے رسول ترکش سے تیر نکال کے پکڑوا رہے ہیں، حضرت سعد پھینک رہے ہیں، اور سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ جہاد نہیں کرتا۔ جن کی گھٹی کے اندر جہاد رکھا ہوا تھا، جو رب کی راہ میں مرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، اور جن کا رب کے راستے میں قتل ہونے کی گواہیاں آسمانوں سے رب دے رہا ہے، وقاتلوا وقتلوا، لڑے قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، انہیں کہہ رہا ہے جہاد نہیں کرتا، لا یسیر بالسریہ، جہاد نہیں کرتا، ولا یادر فی القضیہ، اور فیصلے درست نہیں کرتا، ولا یقسم بالسریہ، اور جب مال غنیمت آتا ہے مال غنیمت میں تقسیم ٹھیک نہیں۔ تین باتیں کی، کتنی باتیں؟ تین باتیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بتلایا گیا، حضرت سعد نے کہا اسی وقت اپنا دامن اٹھایا، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا، اے اللہ اگر یہ اسامہ بن قتادہ نامی آدمی جھوٹا ہے، قام ریان و سمعتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اس نے تین باتیں ادھر کی ہیں، میں تین باتیں تیرے سامنے کر رہا ہوں، اتل عمرہ اتل فقرہ وعرضہ بالفتن، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دینا، اللہ اس کی فقر و فاقہ اس کی زندگی میں مسلط کر دینا، وعرضہ بالفتن، اور اللہ اس کی زندگی کو فتنوں کی ماہیا بنا دینا۔ اللہ کی قسم، سید بخاری کتاب الاذان میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین باتیں کی،
عرش معلا پہ رب کائنات نے تینوں دعاؤں کو اسی وقت قبول فرمایا۔ پھر مورخین نے لکھا ہے وہی اسامہ بن قتادہ نامی آدمی بوڑھا ہو گیا، اتنا بوڑھا ہوا کہ یہ جو اس کی بھویں ہیں یہ اس کی آنکھوں کے آگے آ گئی، ایسے اٹھا کے دیکھا کرتا اور گلیوں کے تنکوں سے بھی ہلکا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ کسی نے پوچھا اسامہ بتلاؤ کون سی چیز ہے جس نے آج مجھے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیا ہے، اور کہا کرتا تھا صابتنی دعوت سالم، حضرت سعد کی بددعا نے مجھے تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کا دفاع تو آسمانوں سے رب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، مشرکین مکہ کو دعوت دی، مکہ والے کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایمان ایسے لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں۔ بیوقوف کن کو کہتے تھے؟ کنہیں کہتے تھے بیوقوف؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ کنہیں کہتے تھے بیوقوف؟ پتا چلا صحابہ کی تنقید کرنا یہ کفر ہے۔ صحابہ کی تنقید کرنا کیا ہے؟ کفر۔ وہ کافر مشرک لوگ تھے صحابہ کی تنقید کرتے تھے، مسلمان صحابہ کی تنقید کر سکتا؟ کہنے لگے نؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائیں؟ جواب کس کو دینا چاہیے تھا؟ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہ صحابہ کرام نے جواب دیا ہے۔ جواب آسمانوں سے قرآن بن کے اترا ہے، اور جواب رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے۔ ساری کائنات کا رب اپنے بندوں کی طرف سے جواب دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے کہہ دے جو کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، انہیں کہہ دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہہ دیں اور میرے ساتھیوں کو بیوقوف کہنے والوں، میرا رب تمہاری بیوقوفی پہ آسمانوں سے نص قائم کر رہا ہے کہ میرے نبی کے ساتھیوں کو بیوقوف کہنے والے کائنات کے بدترین بیوقوف۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں علم نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہم بڑے بینے ہیں، یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہم بڑے دانے بینے ہیں۔ اللہ کی قسم بلال حبشی سے بڑھ کر کون دانا بینا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کون دانا بینا ہے؟ ایک دفعہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ بلال کو قریب رکھا کرتے اور کثرت سے انسے مشاورت بھی کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا بلال سے آپ زیادہ مشاورت کرتے ہیں، بڑے بڑے صاحب بصیرت پڑھے لکھے لوگ بھی موجود ہیں۔ امیر المومنین کے بولنے سے پہلے سردار ابو سفیان بولے، سردار صاحب کہنے لگے سنو، جتنا بلال زیرک ہے، جتنا بلال دانا بینا ہے، جتنا بلال سمجھدار ہے، جتنا بلال صاحب شعور ہے، جتنا بلال عقل و فہم اور صاحب علم ہے، اللہ کی قسم ابو سفیان نے اپنی زندگی میں آج تک ایسا دانا بینا پتا نہیں ہے۔ لوگ حیران ہو کے کہنے لگے سردار صاحب آپ تو بڑے چودھری اور وڈیرے تھے اپنے دور میں، اور ہر میدان میں آپ اللہ کے رسول کے خلاف ہوتے تھے، اور آج آپ کہہ رہے ہیں بلال حبشی کے بارے میں اتنا دانا بینا آدمی ہم تو نہیں سمجھتے تھے۔ آپ چودھری لوگ تھے، ڈیرے دار لوگ تھے، لوگ کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف جیسے زیرک صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ سردار ابو سفیان کہنے لگے لوگوں سنو، جو باتیں ہمیں جنگیں کرنے کے بعد، فتح مکہ پہ مار کھانے کے بعد، فتح مکہ پہ ذلیل اور رسوا ہونے کے بعد سمجھ رہی ہے، وہی بات ہم سے کئی سال پہلے بلال حبشی کو سمجھ آ گئی جب کائنات کے امام نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا العرب والعجم۔ جب فاران کی چوٹیوں پہ یہ نعرہ گونجا تھا، اس وقت بلال حبشی نے کہا تھا
اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد پھر ظلم و ستم کی وہ آندیاں چلی، پھر ستم گری کے وہ طوفان برپا ہوئے کہ میرے بلال کی رسیوں ٹانگوں کو رسیاں باندھ کے مکہ کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، لیکن بلال کہتا تھا اللہ احد۔ بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا، بلال کہتا تھا اللہ احد۔ بلال حبشی کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، کوئلوں کے اوپر لٹا کے چربی کوئلوں کو بجایا کرتی تھی، لیکن بلال کہتا تھا اللہ احد، اللہ احد۔ اللہ کے نبی کو کہنا پڑا بلال جب کہ تجھے اذیتوں سے دوچار کرتے ہیں اس وقت تھوڑا سا تم اپنے آپ اپنی آواز کو دبا لیا کرو۔ بلال کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو قرآن دے کے بھیجا ہے، جس نے آپ کو سید المرسلین بنا کے بھیجا ہے، جب مجھے مارتے ہیں، جب میں احد کی آوازیں لگاتا ہوں اور مجھے یہ مارتے ہیں، مجھے پیٹتے ہیں، کوئلوں پہ لٹاتے ہیں، جو لذتیں مجھے اس وقت آتی ہیں وہ لذت مجھے زندگی میں کسی موقع پر نہیں سکتی۔ اتنے دانا اور اتنے زیرک لوگ تھے بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں جس طرح بلال ایمان لایا بیوقوف معاذ اللہ، جس طرح بکر صدیق ایمان لایا بیوقوف معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، نقل کفر ناباشد۔ صحابہ کرام کو کہا یہ بیوقوف تھے، رب کو گوارا نہ ہوا، میرے رب نے اسی وقت قرآن نازل فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں کو بیوقوف کہنے والے کائنات کے بدترین بیوقوف۔ اور یاد رکھو صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا، چوکیداری کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، باقی کتنے اختلاف ہو، انسان ہونے کے ناطے بھائیوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، اختلاف ہو گئے۔ روم والوں نے خط لکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کیا دیا، فرمایا رومی کتے سن لو، اگر تم علی المرتضیٰ کے خلاف زبان کھولو گے، تمہاری زبان کو دھتی سے بچانے والا سب سے پہلا سپاہی، سب سے پہلا مجاہد وہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزتوں کے قدر ناموس کا حفاظت کرنے والے، ایک دوسرے کی چوکیداری کرنے والے کے ساتھ رہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت، صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا محمد کریم کی سنت، صحابہ کی عزت و ناموس کا دفاع کرنا صحابہ کرام کی سنت۔ اللہ والے صحابہ کرام کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ ہمیں قرآن کیسے ملا؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے قرآن باقی بچتا ہے؟ آپ سوچیں تو صحیح ذرا، سوچیں سازش کتنی بڑی ہے، کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی اسلام کے خلاف سازش ہے۔ اللہ کے رسول کو بھی مانو، اللہ کو بھی مانو، صحابہ کو نہ مانو۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کس نے بتایا؟ کیوں نہیں؟ کس نے بتایا؟ صحابہ کو نکال دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہوتی ہے؟ صحابہ کو نکال دیا جائے، اللہ کے نبی پہ جو وحی اترتی تھی وحی کو بیان کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اللہ کے نبی سے سیکھنے والے کون تھے؟ وہ آپ کے تلامذہ صحابہ کرام تھے۔ کہا صحابہ کو نکال دو، سارے کا سارا دین ہی ختم ہو جائے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنی بڑی سازش ہے دین اسلام کے خلاف۔ صحابہ کا انکار نہیں، صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، صحابہ کا انکار رسول اللہ کا انکار ہے، صحابہ کا انکار رب کائنات کی ذات کا انکار۔
اللہ رب العزت کی توحید کے پرچار کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ صحابہ کرام۔ کیسے کیسے انہوں نے توحید کے لیے قربانیاں دی؟ عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ۔ علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا ہے سیدنا عقبہ بن نافع رضی اللہ افریقہ کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے اور دیکھے پھر صحابہ کی عزت اللہ کتنی کرواتا۔ افریقہ کے جنگل میں گئے، افریقہ کے جنگلوں کے درندے آج بھی معروف ہیں، آج بھی افریقہ کے جنگلوں کے درندے معروف ہیں۔ یہ ٹی وی چینلوں کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کثرت کے ساتھ جو جانور ہیں یہ افریقہ کے جنگلوں کے اندر دکھائی دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے افریقہ کے جنگل میں ڈیرا ڈالا، آج وہاں ایک شہر آباد ہے، کیروان اس شہر کا نام ہے۔ اساطیر اسلام عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات پڑ گئی اور وہاں ساتھیوں سے کہنے لگے یہاں ایک پڑاؤ ڈال لو۔ کہا امیر لشکر یہاں تو درندے ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ کہا آپ ادھر ٹھہرو۔ ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، اس کے اوپر چڑھے، ایک آواز بلند کی عقبہ بن نافع نے۔ علامہ ذہبی نے سیر اعلام میں لکھا ہے، دیگر مورخوں نے، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، ابن الاسیر نے الکامل میں، فتوح البلقان میں بلازری نے لکھا ہے عقبہ بن نافع نے ایک آواز لگائی ہے، ایک آواز، یا ایتھا الوحوش والبہائم، یا ایتھا الوحوش والبہائم نحن اصحاب رسول اللہ۔ اور جنگل کے وحشی درندوں سنو، ہم معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم وہ ہیں جو رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی پہ رکھ کے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو رب کی توحید کے لیے اپنے گھر بار بیوی بچے چھوڑ کے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو شہادتوں کے جام نوش کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو اعلان کلمات اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو رسول اللہ کے فرمان کو پہنچانے کے لیے نکلے ہیں۔ اخرجوا من هذه الدابة، اس جنگل کو خالی کر دو، اتنے حصے میں تمہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ مورخین نے لکھا ہے، مورخین لکھتے ہیں وہی درندے، چرندے، پرندے اور سانپ صحابہ کہتے ہیں ہمیں دکھا ما رأینا حجرا ولا شجرا، کوئی درخت ایسا نہیں، کوئی پتھر ایسا نہیں، اس کے نیچے سے سانپ نکل نکل کے جا رہے ہیں، دھوئیں نکل نکل کے جا رہے ہیں، اور شیروں نے اپنے بچے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں، اور اتنے جنگل کے حصے کو خالی کرتے جا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْوُحُوشَ لَتَحْمِلُ أَوْلَادَهُمْ، ان وحشی درندوں نے اپنے بچے اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہیں اور جنگل کو خالی کرتے ہیں۔ کس کی آواز ہے؟ لوگوں نے کہا عقبہ آپ آواز لگا رہے ہو، یہ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں؟ کہا کعبہ کے رب کی قسم ہے، ان کو سنانے والا وہ ہے جس نے موسیٰ نبی کے لیے 12 جرنیلی سڑکیں دریا سے نکال دی تھی۔ ان کو سنانے والا وہ ہے جو پتھروں کو زبان دے دیتا ہے۔ ان کو سنانے والا وہ ہے جو رب العالمین ہے، میرا رب ہی سنا رہا ہے۔ درندوں نے جنگل کو خالی کر دیا، رات گزاری، آگے نکلے، افریقہ کے جنگلوں کو عبور کرتے ہوئے ساحل سمندر میں پہنچے، اپنی تلوار کو آسمان کی طرف لہرایا اور نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے اے عرش والے رب، مجھے تیری عزت و جلالت کی قسم ہے، اللہ جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے، جہاں تک میری نظر پہنچ رہی ہے، مجھے پانی کی روانیات اور یاریاں سمندروں کے تھپیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ اگر مجھے پتا چل جائے لو علمت ان وراء هذا البحر، اگر مجھے علم ہو جائے اس بکھرتے سمندر کے پیچھے بھی خشکی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اپنے گھوڑوں کو دریا کے سمندر کی موجوں سے لڑا دوں اور اس خشکی کے پہ بھی جا کے تیری توحید کا پرچم گاڑ دوں۔ لا الہ الا اللہ لو علمت ان وراء هذا البحر، اگر مجھے علم ہو اس بکھرتے سمندر کے پیچھے بھی کہیں خشکی ہے، لَخُصْتُ فَرَسِي هَذَا بِرَأْيَةِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ
میں اس خوشی کے پہ بھی لا الہ الا اللہ کا پرچم گاڑ دوں، لیکن کیا کروں؟ میرے پاس وہ ذرائع نہیں جو مجھے بتلا سکے کہ اس بدرت سمندر کے پیچھے بھی کہیں مشکل ہے۔ رب کیوں نہ ان کا دفاع کرے؟ رب کی توحید کے لیے مارے کھانے والے، اللہ کی توحید کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والے، پھر آسمانوں سے رب کو کہنا پڑا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو پیغام دے دیا، میں نے اپنے پیغمبر کے صحابہ کی غلطیوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کی کمیوں کو تاہم سے درگزر کر دیا ہے۔ تمہیں کوئی اجازت نہیں تم ان کی غلطیوں کا تذکرہ کرو، تمہیں کوئی اجازت نہیں تم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرو، تمہیں کوئی اجازت نہیں تم سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرو، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے نبی کے کسی ساتھی کے خلاف بات کرنے کی۔ اور سے سرزد ہونے والی غلطیوں کا میں نے رب نے ازالہ کر دیا۔ اور میں نے پچھلے خطبے میں بتلایا تھا کہ بدر والوں کو رب نے کہا بدر والوں اے مجو ما شئتم قد غفرت لکم، بدر والوں آج کے بعد تم جو تمہارا جی چاہتا ہے کرتے رہو، بدر والوں جو تمہارا دل کرے وہ کرو، میں رب تمہارا مواخذہ نہیں کروں گا۔ ان اللہ اطلع علی اہل بدر، اللہ نے عرش اللہ سے بدر والوں پہ جھانکا اور کہا اے مجو ما شئتم قد غفرت لکم، میرے نبی کے ساتھیوں جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرو، میں رب کائنات نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ پروانہ کس سے تھمایا؟ یہ پروانہ کہاں سے آیا؟ آسمانوں سے آیا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو نکال دیا جائے تو دین اسلام کے پلے میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ خوش قسمت وہ شخص ہے جسے صحابہ کرام کی عزت، ناموس اور ان کی آبرو کا دفاع کرنے کا موقع دے۔ جہاں موقع ملے ان کی عزت و آبرو کا دفاع کرنے کا، وہاں ڈٹ جائیے اور اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی عزت، حرمت، آبرو اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ انشاءاللہ آج ہم اللہ کے ان ولیوں کا دفاع کریں گے، قیامت کے دن رب ذوالجلال ہمیں جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے